تو حضرت خدیجہ نے خود نے پوچھا محمد نکاح کا ارادہ ہے تمہارا؟ خیر ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا ارادہ تو ہے، لیکن میں غریب ہوں، میرے پاس مکان نہیں ہے، بیوی کو لاؤں تو بیوی کو رکھوں، اس کا کھانا، اس کا ساری چیزیں، خرچہ۔ تو خدیجہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، تمہارا کیا ارادہ ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ خود نے پیغام رکھا ہے، فرماتے تھے کہ میرے تو دانتوں میں پسینے آ گئے۔ آدمی کمارا آدمی تو ایک دم اچنبے میں پڑ جاتا ہے، لال ہو گئے، لال کتابوں میں لکھا ہے سرخ ہو گئے، سرخ۔ کیا جواب دوں؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے جواب دیا، یہ کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ نکاح کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ گھریلو مسئلہ ہوتا ہے، جب تک میں فاطمہ اسدیہ سے مشورہ نہ کر لوں، ابو طالب سے مشورہ نہ کر لوں تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں ہاں تم مشورہ کرو۔ فرماتے تھے مجھے اتنی خوشی ہوئی، خوشیاں خوشیاں ہیں، سارے غم تھے نا پہلے، وہ سارا غم ختم ہوا، خوشی کو دور آیا۔ ان مع العسر یسرا، پیسہ بھی دے دیا، نفع بھی دے دیا، اصل بھی دے دیا، نکاح کا پیغام بھی رکھ لیا، سب کچھ۔ باہر نکلا، باہر تو خدیجہ چھوڑنے کے لیے آئی، اب باہر نکل کر میں اپنے گھر کا دروازہ، اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا، کھڑا رہا، کہاں ہے کہاں ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں تو عربوں کی ہم شرط لگاتے ہیں کہ آپ کی کام ہے کہ ہمارے گھر سے اٹھاؤ اور ہمیں بیان کراؤ، کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کی کھجوریں نہیں کھائیں گے، قہوہ نہیں پیئیں گے، کچھ نہیں۔ مجمع تیار ہوگا، بیان کریں گے، ہمیں سیدھا حرم شریف باب ملک عبدالعزیز پہ چھوڑ دو، آپ کا کام اتنا ہے۔ باقی پھر وہاں سے دوسری ٹیم آئے گی جو ہمیں لے جائے گی جہاں جانا ہوگا وہاں۔ تو وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ چلتے ہیں احد کی طرف، ارے یار تو احد کی طرف جا رہا ہے، کبھی چل رہا ہے قبا کی طرف، ارے بھی تو قبا کی طرف، مسجد نبی تو اس طرف ہے، ارے بولے آپ کو دیکھ کر میں راستہ ہی بھول گیا۔ آپ کہتے کہ میں کھڑے رہے ہوں، راستہ کہاں ہے میرے گھر کا؟ کئی دنوں کے بعد آئے تھے، ہاں یہ سیدھے پہنچے، وہاں ابو طالب تھے، فاطمہ سے، او بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا۔ اور جو دھندا بھی ہوا تھا، یہ پیسہ، یہ نفع ملا، یہ نفع ملا، یہ نفع ملا، یہ نفع ملا، بہت گھر میں خوشی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک بات راز کی کرنی ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ کہتے تھے ان کو ابو طالب اور فاطمہ اسدیہ، ہاں کہو۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے تو میرے ساتھ نکاح کر۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ جا تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ اس پر فاطمہ اسدیہ غصے ہوئی، کیوں خواب دیکھا ہوگا بھی؟ میرے لڑکے کی قیمت اس سے زیادہ ہے، خدیجہ کون ہے؟ اس کا ویلیو تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ سچے کہا، اب سچی۔ فاطمہ اسدیہ یہ ہوشیار تھی، بعض عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں، چٹ منگنی پڑھ دیا۔ فاطمہ اسدیہ نے کہا کہ ویٹ کرو ہی مت، تم جاؤ اور جا کر تحقیق کرو بات صحیح ہے کہ نہیں۔ بات تو صحیح ہے لیکن خود بڑا آدمی جا کر پوچھے گھر میں اور خدیجہ سے۔ تو ابو طالب کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کپڑا ٹھیک کرنے میں، اپنا سفر سے آئے ہیں، غسل کرنے میں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگ گئے، اور یہ بھیجا کہ تم جا کر پوچھو۔ اب وہاں گئے تو وہاں کا قانون یہ تھا کہ یہ میسرہ اور نفیسہ باہر بیٹھتے تھے، ملنے کا ایک ٹائم تھا، سٹھانی تھی۔ یہ گئے وہاں جا کر جو ہے کہ آپا سے ملنا ہے، یہ کہا آپا آج نہیں ملے گی، کل ملے گی۔ اب وہ تھوڑی رکجک ہوئی، خدیجہ نے سنا پھر کون ہے؟ یہ کہا ابو طالب ہے، بھیجو ان کو اندر۔ بیٹھے، کیوں آئے ابو طالب؟ یہ کہا محمد آئے ہمارے یہاں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیغام رکھا، صحیح خبر ہے؟ خدیجہ نے کیا کہا؟ صحیح خبر ہے، میں نے پیغام رکھا ہے۔ تو ابو طالب بھی ہوشیار تھے،
انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو مجھے بتاؤ آپ کے والد کیسے خوش ہوں گے، آپ کے ماموں کیسے خوش ہوں گے؟ بعض کتابوں میں کہ ابا ان کے زندہ تھے، اور بعض روایتوں میں کہ ابا ان کے زندہ نہیں تھے، لیکن ان کے دوسرے رشتہ دار جو تھے وہ لوگ کیسے خوش ہوں گے؟ تو خدیجہ نے جواب دیا، آپ اس کا ٹینشن نہ لیں، میرے باپ سے اگر مجھے کوئی بڑا کام کروانا ہوتا ہے تو میری عادت ہے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد 1 بوتل شراب کی پلاتی ہوں روزانہ، لیکن جب کوئی بڑے چیک پر سگنیچر کروانا ہوتا ہے، کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں۔ جب 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں تو میں جو کہتی ہوں اوکے ٹھیک ہے، نام 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 کر، جس دن یہ بات طے ہو جائے گی کیا بھاگ کرنا ہے اس دن میں جو ہے 2 بوتلیں پلاؤں گی، یہ جملہ حضرت خدیجہ نے کہا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، خود ابو طالب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فاطمہ اسدی آئی، خدیجہ کی طرف سے لوگ آئے، ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ اسدیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، خدیجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور مہر وغیرہ طے ہوا، ساری تفصیلیں، اب ولیمہ کیسے کرنا، کیا ترتیب بنانی، سب کچھ جو گھر میں ہوتی ہے وہ ساری ترتیبیں ہوئی۔ پھر ابو طالب نے خطبے میں ایک جملہ کہا، خدیجہ کے ساتھ محمد کا، محمد کے ساتھ خدیجہ کا میں نکاح کرواتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا خدیجہ، مال کے اعتبار سے تم بہت اونچی ہو، لیکن اخلاق اور شرافت اور کرامت اور سعادت کے اعتبار سے میرا بھتیجا تم سے بہت اونچا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ روئی، بولے اسی وجہ سے میں نے انہیں چھانٹا ہے۔ شب زفاف ہوئی، خاص کمرے میں گئے، حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک جملہ کہا کہ محمد، ابھی نبوت تو آئی نہیں ہے، نبوت تو 40 سال کے بعد آئے گی، محمد ایک بات یاد رکھنا، یہ جو میں آپ کا ہاتھ پکڑ رہی ہوں میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم سے میں نے جو نکاح کیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی پر نبوت کا نور ٹپک رہا ہے، جب اللہ آپ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ اس پر حضور بہت روئے کہ جب اللہ آپ کو نبی بنائے، تو میں دیکھ رہی ہوں نبوت کا نور ٹپک رہا ہے، جب اللہ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ حضور نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے، اپنا سارا مال میرے دین پہ لگا دیا، سارا مال۔ خیر ہے، یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے، ورنہ یوٹیوب پر آپ جاؤ گے تو میں نے تو خدیجہ کے نکاح کا بہت تفصیلی بیان کیا، کیا مہر طے ہوئی، کون آیا کون گیا، کس نے مخالفت کی، جیسے رؤسائے مکہ نے مخالفت بھی تو کیا، بہرے اس کا نکاح ہم شادی کرنا چاہتے تھے، یہ یہاں کا جا رہی ہے محمد کے ساتھ، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ معائشہ کبھی حضور اتنا خیال رکھتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینہ منورہ میں کوئی کھانا آتا، کوئی گوشت آتا تو کہتے تھے کہ اویش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھیڑتے تھے حضرت عائشہ کو، محبت والا چھیڑنا، اویش یہ اتنے حصے میں نے کیے اور یہ حصہ جو ہے نا خدیجہ تو ہے نہیں، خدیجہ کی سہیلی ہے وہ بڑھیا، اس کو پہنچا دینا۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی بس آپ کو تو خدیجہ ہی خدیجہ یاد ہے اور کوئی یاد ہی نہیں ہے، بس جب دیکھو تب خدیجہ، جب دیکھو تب خدیجہ، اب میں کنواری ہوں، خوبصورت ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور آپ کی زبان میں خدیجہ کا نام نکلتا ہی نہیں۔ آپ پھر کہتے اس نے بھی میرا ساتھ دیا ہے، کسی نے نہیں دیا، میری ساری اولاد اس سے نہیں، ساری اولاد حضرت خدیجہ سے نہیں۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ میرا نصیحت یاد رکھنا۔